بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار وارث ارث علی، وارث پاک، عالم نواز، عالم پناہ، اعظم اللہ ذکرہ کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخر زمانے میں شیخ عنایت اللہ صاحب تعلقہ دار سیدان پور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے موقع پر خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ کو اپنے مکان پر لاتے تھے، اور سرکار کے ایمہ مبارک سے، آپ کی مرضی سے امامت کے لیے حضرت ابو محمد مولانا شاہ سید علی حسن صاحب اشرفی الجیلانی مسند آرائے کی چوچا شریف کو بلایا کرتے تھے۔ اے عاشقان وارث، یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے کبھی نماز کی امامت نہیں فرمائی، اکثر دوسرے لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، جیسے شاہ فضل حسین صاحب وارثی، سجادہ نشین کنز المعرفت، اور حافظ عبد القیوم صاحب کرنالی اکثر پیش امام ہوتے تھے۔ ان حضرات کے علاوہ حسین علی صاحب نواب وارثی اور احمد شاہ صاحب وارثی، اور عیدین کے موقع پر شاہ سید علی حسن صاحب اشرفی الجیلانی مسند آرا کی چوچا شریف امامت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب، جو کہ سیدنا و سندنا خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے تھے، حسن اتفاق سے آپ نے نماز عید الاضحیٰ کی امامت کی۔ اس وقت اکثر لوگ موجود تھے کہ سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب شاہ صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ خطبہ عید الاضحیٰ نہایت خفی خط یعنی باریک الفاظ میں لکھا ہوا تھا، اور وہ کاغذ نہایت بوسیدہ پھٹا ہوا تھا، کہیں کہیں سیاہی یعنی انک کے دھبے بھی پڑے ہوئے تھے۔ سید صاحب کی بینائی کمزور تھی اور آپ چشمہ لگایا کرتے تھے۔ سید صاحب نے جیب میں دیکھا تو ان کا چشمہ بھی موجود نہیں تھا۔ سید صاحب نہایت پریشان ہو گئے۔ سید صاحب خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عجیب پریشانی کی حالت تھی۔ میں نے یہ بات دل میں ٹھان لی کہ اگر اس بھری محفل میں رسوائی ہوئی اور یہ خطبہ نہ پڑھا جا سکا تو اس ذلت کی زندگی سے موت 1000 درجہ بہتر ہے۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ بس میں نے یہ خیال کیا ہی تھا کہ سرکار وارث ارث علی، وارث پاک، عالم نواز، عالم پناہ، اعظم اللہ ذکرہ نے میری جانب دیکھ کر اپنی انگشت مبارکہ یعنی انگلی مبارکہ کو اپنے لعاب دہن سے تر فرمایا اور اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر لیا۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر جیسے ہی خطبے کی طرف نگاہ کی تو اب وہی خطبہ مجھے نہایت ہی روشن اور جلی خط یعنی بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، اور میں نے بے تکلف خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز و خطبے سے فراغت حاصل کی، فارغ ہوا، تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، سنا سنا ابراہیم، نماز تو پڑھائی مگر خطبہ خوب پڑھا۔ سید صاحب نے عرض کیا کہ سرکار، یہ آپ ہی کا تصرف اور آپ ہی کا کرم ہے۔ یہ کہتے ہوئے قدموں پر گر پڑے، اور سرکار عالم پناہ وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے دست شفقت سے انہیں اٹھایا۔ اے عاشقان وارث، آپ نے دیکھا کہ ادھر سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے اپنی انگلی مبارکہ اپنے لعاب مبارکہ سے تر فرما کر اپنی آنکھوں پر پھیرا، اور ادھر سید ابراہیم شاہ صاحب کی آنکھیں روشن ہو گئی، اور وہ باریک الفاظ، خفی الفاظ انہیں جلی نظر آنے لگے۔ جس طرف دیکھتا ہوں جلوائے جانانہ ہے، اب نظر میں کوئی اپنا ہے نہ بیگانہ ہے، کعبہ کعبہ ہے، صنم خانہ صنم خانہ ہے، سنتے ہیں ٹوٹا سا دل منزل جانانہ ہے، مدتیں گزری گریباں کا ہوا کام تمام، لیکن اب تک اسی دھن میں دل دیوانہ ہے، ہائے کیا پوچھتے ہو برہمی بزم خیال، اب نہ وہ شمع ہے محفل میں نہ پروانہ ہے،
کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، کہ گدائی میں بھی ایک شوکت شاہانہ ہے، کہ گدائی میں بھی ایک شوکت شاہانہ ہے۔